افسانہ پیش خدمت ہے۔ افسانے کا نام ہے خالدہ کے خیال تک۔ افسانہ نگار ہے علی آریان کیانی اور آواز غزل قاضی کی۔ پہلی بار جب وہ گلی گلی اپنی ہی بنائی ہوئی چائے کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں اور مٹی کی تھالیاں بیچنے کے کام پر لگا تو ایک شام دلگیر پنجیری میں خبر گیری ڈال کر اس کے پاس آ گیا اور پھر اس نے کہا، جب خالدہ پہلے ہی تمہیں خاک کر چکی ہے تو پھر اس چاک کے ساتھ خاک ہونے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ تھوڑی کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہنے لگا، دلگیر، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میری خالدہ کا خیال تھا کہ اب مجھے کوئی کام بھی کرنا چاہیے۔ بات آئی گئی ہو گئی اور اس کا دوست اپنی خبر گیری پنجیری میں ہی چھوڑ کر کمہار کے در و دیوار سے باہر نکل گیا۔ پھر جانے کتنی ادبی محفلوں، ہوٹلوں اور بار کونسلوں میں اس کی بنائی ہوئی چائے کی پیالیوں میں انقلاب اٹھے اور محفل کے بھاگ میں کسی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ خواب تو تھا عوام کی خوشحالی، مگر دماغ سے خالی دیسی پالیسی ساز بدیسی بندروں کی طرح ناچ ناچ کر بدیس ہی سدھار گئے اور پیچھے اپنے جیسے جعلی انقلاب کی نحوست چھوڑ گئے۔ خیر، اس کا دوست دوسری بار اس کے پاس آیا تو وہ قوالوں کی ایک ٹولی میں بیٹھا تالی بجا رہا تھا۔ دوست نے بدمزگی سے قوالوں کی بنی وہ چائے پی اور پوچھا، تم نے چاک کے کام میں اچھی بھلی عزت بنا لی تھی، پھر وہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اپنے ہاتھ سے تھالی چھوڑ کر کہنے لگا، خالدہ کا کہنا ہے سکھ کی عزت کچھ نہیں ہوتی، چار پیسے بھی پاس ہونے چاہیے تاکہ آرام سے گزارا تو ہو سکے۔ اس بار اس کا دوست چائے کی پیالی پر ہی گزارا کر کے واپس لوٹ گیا۔ پھر ایک عرصہ وہ قوالوں کے درمیان وہی کرتا رہا جو اپنی مٹی میں اگا فنکار ادیب آج کل کے افسانہ نگاروں کے درمیان کر سکتا ہے۔ پھر ایک روز اس کے دوست کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو وہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کا دوست اس سے لڑ پڑا، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کبھی تھالی، کبھی تالی، کبھی کوئلوں کی دلالی۔ وہ بے دلی سے مسکرا کر بولا، خالدہ کہتی ہے منہ کالا کرنے کے لیے بھی اس وقت سیاست سے بہتر اور کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ دوست اس بار اس کے پاس سے صرف ہاف کٹ پی کر واپس چلا آیا۔ پھر کئی الیکشن آئے اور کیلنڈر پر پس پردہ قوتوں کی سلیکشن لٹکا کر چلے گئے۔ ایک روز وہ پھر اپنے دوست کے پاس آیا تو وہ آس پاس رنگ پھیلائے کینوس پر خے بنا رہا تھا۔ دوست نے دروازے سے ہی پوچھ لیا، حماد، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بے بسی سے کہنے لگا، میں اپنی طرف سے تو ہے بنا رہا ہوں، مگر جانے کیوں ہر بار اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا دوست تھوڑی دیر رنگوں کے آس پاس ہی ٹہلتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، تم اس عمر میں آرٹسٹ بن جاؤ گے؟ وہ اپنا قلم منہ میں دبا کر کہنے لگا، پتہ نہیں یار، مگر خالدہ کا خیال ہے کہ آدمی کو تخلیق کار ہونا چاہیے ورنہ زندگی بیکار ہے۔ اس بار اس کا دوست اپنی کار پر واپس چلا گیا۔ پھر کافی عرصہ اس کا دوست اس کی تصویری نمائش کا انتظار کرتا رہا، مگر یہ تصویری نمائش اس کے لیے کوئی جمہوری خواہش بن کر رہ گئی۔ پھر اس کا دوست آخری بار اس کے پاس آیا تو وہ انہی رنگوں میں سے سفید پینٹ الگ کر رہا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی قلمیں، مونچھیں اور بھویں
سفید کالا کر چکا تھا۔ اس بار اس کا دوست رہ نہ سکا۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ جوانی میں ہی خود کو بوڑھا کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر اپنے دوست کی شکل دیکھتا رہا اور پھر ایک آہ بھر کر کہنے لگا، خالدہ کا خیال ہے اس کی شادی کے بعد مجھے سوبر نظر آنا چاہیے۔